ولا يقع لون في غير مكانه، وإذا تسفحت شعرة من شعرات قصبه أرتك حمرة وردية، وتارة خضرة زبرجدية، وأحيانا صفرة عسجدية. اور نہ کسی رنگ کی جگہ تبدیل ہوتی ہے، بلکہ اگر تم اس کے ریشوں میں کسی ایک ریشے پر بھی غور کرو گے تو تمہیں کبھی گلاب کی سرخی نظر آئے گی اور کبھی زمرد کی سبزی اور پھر کبھی سونے کی زردی. فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن، أو تبلغه قرائح العقول، أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين، وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه والألسنة أن تصفه. بھلا اس تخلیق کی توصیف تک فکروں کی گہرائیاں کس طرح پہنچ سکتی ہیں، اور ان دقائق کو عقل کی جودت کس طرح پا سکتی ہے، یا توصیف کرنے والے اس کے اوصاف کو کس طرح مرتب کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے چھوٹے سے ایک جز نے اوہام کو وہاں تک رسائی سے عاجز کر دیا ہے اور زبانوں کو اس کی توصیف سے درماندہ کر دیا ہے. فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون فأدركته محدودا مكونا ومؤلفا ملونا، وأعجز الألسن عن تلخيص صفته وقعد بها عن تأدية نعته. پاک و بے نیاز ہے وہ مالک جس نے عقلوں کو متحیر کر دیا ہے اس ایک مخلوق کی توصیف سے، جسے نگاہوں کے سامنے واضح کر دیا ہے، اور نگاہوں نے اسے محدود اور مرتب و مرکب و ملون شکل میں دیکھ لیا ہے، اور پھر زبانوں کو بھی اس کی صفت کا خلاصہ بیان کرنے اور اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے عاجز کر دیا ہے.